اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی اس طرح بیان کرنا جس سے اس کے اصلاح مقصود نہ ہو، جس کے نتیجے میں اس کی ذلت و رسوائی ہو رہی ہو، اسے غیبت کہتے ہیں۔ شریعت میں غیبت کو ایک بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے، اس لیے کہ جس طرح کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اور اس کا مردہ بھائی اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح جس کی غیبت کی جاتی ہے وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیبت کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی غیبت یعنی کہ برائی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ لوگ انتقال کر چکے ہوتے ہیں، ان کی بھی برائیاں کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ اپنے اعمال کی جزا و سزا کی طرف پہنچ چکے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1393۔ مسلمان کی پردہ پوشی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2442۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن طعنے دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1977۔ غیبت سے بچیں اور لوگوں کی برائیاں کرنا چھوڑ دیں۔ یہ بہت بری اخلاقی بیماری ہے جو انسان کو جہنم تک پہنچا دے گی۔ لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عمل کے متعلق پوچھا کہ کون سی چیز لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبان اور شرمگاہ۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2004۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت کرنے اور غیبت سننے سے بچائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔